بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ نحو کے اندر قافیے کا سبق نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے تنازع فعلان۔ کیا پڑھیں گے جی؟ اردو میں لفظ ہے تنازع فعلان، اور عربی جب عبارت پڑھنی ہے تو تنازع الفعلان۔ یہ ہم پہلے پڑھ دیں عبارت۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ، وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ مُخْتَلِفَيْن۔ یہاں تک پڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں تنازع فعلان الگ سے کوئی سبق نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہم فاعل کا ایک حکم پڑھیں گے۔ یوں سمجھے یہ فاعل کی بحث کا جز ہے، حصہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا تو ہم تو پڑھ رہے تھے مرفوعات، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مرفوعات کا بھی ہم پڑھ رہے تھے فاعل، یہ تنازع فعلان کہاں سے آ گیا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہم نے فاعل ہی شروع کیا ہوا ہے اور فاعل کے ہم نے کچھ احکام پڑھے۔ اب یہاں ہم فاعل کا ایک حکم پڑھیں گے کہ جب دو فعلوں کا جھگڑا ہو جائے اور ایک فاعل چاہے اور دوسرے کو عمل دے تو اب وہاں پہ کیسے جھگڑے کو ختم کیا جائے گا، فاعل کیسے اس کو دیا جائے گا، وہ ضمیر ضمور ہے۔ پتہ چلا یہ فاعل کا ہم نے ایک حکم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ وہ جو فاعل کی ہم ضمیر دینی ہے نا، اصل ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اگرچہ پھر تنازع فعلان کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں۔ جی سمجھ بھی آئی؟ اچھا جی آگے جا رہا ہوں۔ دو فعل جھگڑا کریں، اب حقیقت میں جھگڑا آپ کو پتہ ان کا ہوتا ہے جن میں روح ہوتی ہے، جن میں روح ہی نہیں ان کا تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں لفظ بولا تنازع الفعلان؟ دو فعل جھگڑا کرے، فعل تو غیر ذی روح ہیں، ان کا جھگڑا کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے یہاں جھگڑے کا مطلب یہ ہے دو فعلوں میں سے ہر ایک مانوی طور پہ ارادہ کرے، مانوی طور پہ تقاضا کرے ہر ایک کہ میں اس میں عمل کروں۔ جھگڑے کا مطلب جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا مطلب ہے تقاضا، اور تقاضا بھی مانوی۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ جھگڑا دو فعلوں میں بھی ہوتا ہے، زیادہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دو کیوں کہا؟ جواب اس لیے اس نے کم از کم جھگڑے کے افراد کو بیان کیا۔ اب اسے نیچے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اکیلا بندہ ایک فعل کس سے جھگڑا کرے گا؟ کم از کم کتنے فعل ہوں گے؟ ان کا جھگڑا زیادہ بھی کوئی یاد نہیں۔ نماز جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم، یہ 5 فعل ہے جن کا جھگڑا ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ جھگڑا شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب فعل عمل میں اصل ہے، شبہ فعل عمل میں فرع ہے، تو اصل کا ذکر کر دیا، فرع کا بھی آ گیا۔ آگے جا رہا ہوں۔ دو فعل جھگڑا کریں گے کس میں؟ نمبر 1 اس میں ظاہر میں کریں گے، ضمیر میں نہیں۔ نمبر 2 اس میں ظاہر بھی وہ جو دونوں کے بعد۔ جی یاد ہو گیا؟ دو فعل دونوں کے بعد اس میں ظاہر، اس میں جھگڑا ہوگا، ضمیر میں نہیں ہوگا، اور اس میں ظاہر میں بھی نہیں ہوگا جو دونوں کے درمیان یا دونوں سے پہلے، اس میں جھگڑا جھگڑا اس میں ظاہر میں ہوگا جو دونوں کے بعد۔ آگے جا رہا ہوں۔ جب دو فعل جھگڑا کریں تو آگے بیان کیا تو وہاں جھگڑے کی یہاں پہ 3 قسمیں ہیں، ہدایت اللہ میں 4 ہیں، وہ چاروں یہاں آئیں گی، لیکن بظاہر یہاں 3 ہیں۔ پہلی جھگڑے کی قسم یہ ہے دونوں جھگڑا کرے اس میں ظاہر کے فاعل ہونے کہ وہ جو اس میں ظاہر ہے اس نے بننا فاعل۔ ایک کہ میرا بنے گا، دوسرا کہ میرا بنے گا۔ وہ کہ میں چاہتا ہوں میرا بنے، دوسرا کہتے میں چاہتا ہوں۔ مثال پڑھنے لگا ہوں، دارابانی و اکرمنی زید، یہ دارابانی ایک فعل ہے، اکرمنی دوسرا ہے، دونوں کے بعد اس میں ظاہر آیا، یہ جھگڑا کرتا ہے اس سے، یہ جھگڑا کرتا ہے اس سے، اس بات میں یہ کہتا ہے بھائی میرا یہ فاعل بنے، یہ کہتا ہے نہیں یار میرا بنے۔ جی ہو گیا۔
جھگڑے کی دوسری قسم ہے کہ دونوں جھگڑا کرے مفعولیت میں، مطلب ایک کہے کہ وہ اس میں ظاہر میرا مفعول بنے، دوسرا کہے جی نہیں میرا بنے. اس کی مثال ضربت و اکرمت زید، یہ اس میں ظاہر ہے، یہ دو فعل ہیں، اس میں ظاہر دونوں کے بعد ہے. پہلا اس میں فعل کہتے ہیں جی میرا مفعول بنے، دوسرا کہتے ہیں یار میرا بنے، کیونکہ یہ بھوکا ہے مفعول کا اور یہ بھی بھوکا ہے مفعول کا. یہ بھوکا تھا فاعل کا، یہ بھی بھوکا تھا فاعل کا. دونوں نے بھوک لگی فاعل دی تو دونوں نے سارا فاعل نو ہے، ایسے دونوں نے بھوک لگی مفعول دی تو دونوں مفعول کو چاہ رہے ہیں. آگے جا رہا ہوں. تیسری قسم دونوں جھگڑا کرے فاعلیت میں بھی اور مفعولیت میں بھی. کیا کہا؟ آگے کا مختلف فعل، اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا کرنے والے مختلف ہوں. آپ جامع میں پڑھیں گے کہ یہ قید کیوں لگائی. کیا کہا؟ بولو. کبھی ایسا ہوگا، میں پڑھا دیتا ہوں، کبھی ایسا ہوگا جھگڑا فاعلیت میں بھی ہوگا مفعولیت میں بھی ہوگا، لیکن جھگڑا کرنے والے متفق ہوں گے. مثال پڑھتا ہوں، ضربا و اہانا زید امرن، یعنی یہ وہ صورت بنی ہے دو فعلوں کے بعد دو اسم آئے ہوئے. کیا کہا؟ ضربا و اہانا زید امرن. ضربا کہتا ہے زید میرا فاعل بنے، امر میرا مفعول بنے. اہانا کہتا ہے زید میرا فاعل بنے، امر میرا مفعول بنے. اب یہاں جھگڑا فاعلیت میں بھی ہے، لیکن یہاں جھگڑا کرنے والے مختلف نہیں ہیں. ضربا و اہانا یہ متفق ہے، اور یہ جھگڑے کی تیسری قسم نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے پڑھی یہ اوپر والی دو قسموں میں سے ایک ہے کہ یہاں جمع ہو، یہ ان کے مخالف نہیں ہے. ضربا و اہانا زید یہ پہلی، ضربا و اہانا امرن یہ دوسری، دونوں یہاں جمع ہو گئی. ہم نے تو وہ پڑھنی جو دونوں کے مقابلے میں ہو، اور وہ یہ نہیں بنے گی جو میں نے پڑھائی، وہ یہ بنے گی کہ دونوں جھگڑا کرنے والے مختلف ہو اور اس میں ظاہر ایک ہو. پڑھنے لگاؤں، ضربانی و اکرمت زیدن، کیا پڑھا؟ یہاں اس میں ظاہر ایک ہے ضربانی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھ رہے، ضربانی و اکرمت زیدن، اس میں ظاہر ایک، دو فعل، اس میں ظاہر دونوں کے بعد. یہ کہتے ہیں میرا فاعل بنے، یہ کہتے ہیں میرا مفعول بنے. ہو گیا. اور اس کا الٹ پڑھتا ہوں، ضربت کیا پڑھا؟ اکرمنی زیدن، یہ کہتے ہیں میرا مفعول بنے، یہ کہتے ہیں میرا فاعل بنے. جی کو سمجھ گئی کہ نہیں آئی؟ بولو. سوال اس کا جواب. پہلی قسم کی مثال دی، دوسری کی دی، تیسری کی کیوں نہیں دی؟ جواب ایک پھر ادھر سے لے لو ایک ادھر سے لے لو تو تیسری کی مثال کیا سنیں. اور میں نے کہا تھا یہاں تین ہے اور ادھر آپ کی چاروں ہیں، آپ نے غور نہیں کیا. دیکھنا یہ دیکھ، یہ ضربا لیا، اس کو رکھو پہلے اور اس کو رکھو بعد میں. پڑھنے لگا ضربنی و اکرمت زیدن، یہ تیسری بن گئی تو چوتھی اس کے اندر ہی بنانے لگا. سننا پہلے اس کو پڑھ لو، اکرمت و ضربنی زیدن، یہ چوتھی بن گئی. ادھر کی چاروں بن گئی، لیکن یہاں تین ہے، وہ جن کو تم تیسری چوتھی دھاتنا میں بناتے ہو وہ تیسری ہی ہے، اور تیسری کے اندر وہ دونوں ہیں. آپ نے سنا نہیں، ترجمہ ہونے لگا صرف. اور جب دو فعل جھگڑا کرے ایسے اس میں ظاہر میں جو دونوں کے بعد، تو تحقیق وہ جھگڑا کبھی نہیں کرنا بھائی، کیونکہ جزا ہے. تحقیق وہ جھگڑا کبھی، ہاں بلکہ کریں گے بھائی، کریں گے، حالانکہ یہ جزا بڑھ رہا ہے، کبھی بھی کریں گے کیونکہ چار جو قسمیں ہیں. تحقیق کبھی وہ جھگڑا فاعلیت میں ہوگا. فاعلیت مراد اس میں ظاہر کے فاعل ہے، اس کی مثال ضربنی و اکرمنی زیدن کی مثال میں. تحقیق کبھی وہ جھگڑا مفعولیت، یعنی اس میں ظاہر کے مفعول ہونے، اس کی مثال ضربت و اکرمت زیدن کی مثال میں. تحقیق کبھی وہ جھگڑا فاعلیت میں اور مفعولیت میں ہوگا اس حال میں کہ وہ جھگڑا کرنے والے، اس حال میں بولو یار وہ دونوں فعل، وہ کیا ہو مختلف. جی الحمدللہ یہاں تک میں نے تین قسمیں جھگڑے کی پڑھا دی. آگے جا رہا ہوں.
یہ واو ہے یہاں پہ حمزہ کہنا ہی واو ہے لیکن فا یہ ٹائم چلے ٹائم میرے کو فائل لکھی ہے فیختار البصریون اعمال الثانی والکوفیون الاول یہاں تک پڑھانے لگا ہوں. بصری اور کوفی جو ناوی ہیں بڑے بڑے ان کا آپس میں اختلاف یہ ہے جی پہلا فعل یہ ہے دوسرا فعل اور یہ ہے جس میں جھگڑا ہے یہ ہے پہلا یہ ہے دوسرا یہ وہ ہے جس میں جھگڑا ہے. اب کس کو عمل دیں بصری کہتے ہیں پسندیدہ یہ ہے دوسرے کو عمل دیا جائے جی اس کو اس کا مفعول بناؤ. کوفی کہتے ہیں نہیں 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 پسندیدہ یہ کہ پہلے کو عمل دو اس کو اس کا مفعول بناؤ اس کو اس کا فاعل بنانا پسندیدہ بصریوں کے ہاں اس کو اس کا فاعل بنانا پسندیدہ جی دلیلیں بھی ہیں دتنا میں ہے کافیے میں جا کے حواشی میں ہے. بصری کہتے ہیں دوسرے کو عمل دینا پسندیدہ دلیل کہتے وہ قریب ہے الحق للقریب ثم کوفی کہتے پہلے کو عمل دینا پسندیدہ دلیل وہ کہتے پہلے آیا ہوا ہے وہ پہلے تقاضا کر رہا تھا وہ پہلے چاہ رہا تھا وہ پہلے داتا صاحب کی لائن میں لگا ہوا تھا لنگر لینے کے لیے جو لائن میں پہلے لگتا ہے بھوکا ہو تو اس کو پہلے کھلایا جاتا ہے یہ بھوکا تھا پہلے آیا تو پہلے اس کی جوڑی بھرو نا ہاں اس کی بعد میں بھرو پہلے اس کی جوڑی بھرو یہ خالی تھا بیچارہ اس کو دو پہلے کھانے کے لیے جو یہ کھانا چاہتا دو اس کو کوئی نہیں سمجھ گئی. پس بصری پسند کرتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا اور کوفی پسند کرتے پہلے فعل کو عمل دینا. جی میں نے فٹ کر دیا آگے جا رہا ہوں. فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَ أَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى وَفْقِ الزَّائِدِ دون الحذف خلافا للکسائی. یہاں تک پڑھانے لگا ہوں سارا توجہ سے سننا. اب یہ ذرا لمبا ہے. بصریوں کا مذہب پسندیدہ کیا تھا دوسرے کو مذہب مجھے دیکھنا ہے جی میں نے عمل دیا یہ دیکھیں جی مثال ہے دارا بانی وکرمن زاد مجھے دیکھنا جی یہ اکرمانی دوسرا ہے یہ اس کو عمل دیا کہ یہ اس میں عمل کر رہا ہے دے دیا. اب آپ ذرا دیکھیں دارا بانی پہلے جب دوسرے کو عمل دیں گے تو پہلے کو ذرا دارا بانی کو دیکھو یہ چاہ رہا ہے فاعل اب اس کو دینی فاعل کی ضرورت اور دینی بھی ایسی ہے جو اس کے مطابق مثلا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تسنیہ بھی آ سکتا ہے جمع بھی آ سکتا ہے پھر آپ نے اس کو ضمیر تسنیہ بھی دینی جمع بھی لیکن اتنا یاد رکھنا ہے جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے اس میں واحد رہنا ہے کیونکہ اس کا فاعل یہ ہوگا. پہلے میں یہ پڑھتا ہوں اکرمنی زید اکرمنی الزیدان اکرمنی الزید اب اس کو ضمیر دینی داربانی داربانی داربونی آپ نے سنا ہے نا. اور یہاں ایک لفظ بولتے ہیں متوافق کے کہ یہ اور یہ دونوں فاعل کو چاہ رہے ہیں عمل دوسرے کو دیا یہ فاعل چاہ رہا ہے اس کو فاعل کی ضمیر دینی متوافقین پڑھنے لگا ہوں. اب زبانی پڑھوں گا داربانی و اکرمنی زید داربانی و اکرمنی الزیدان داربونی و اکرمنی الزیدون اس کو کہتے ہیں متوافق ہے. میں متخالفین بنانے لگا ہوں لیکن متخالفین بنانے سے پہلے اتنا سوچنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کس کو عمل دیا کس کو دیکھا. ہم پڑھ رہے دوسرے کو عمل دیا دیکھا اس کو تھا یہ چاہ رہا تھا فاعل جس کو دیکھا اسے نہیں بدلنا جس کو عمل دیا اسے بدلنا. متخالفین بن جائیں گے دیکھنا دارا بانی اس کو نہیں بدلا کیونکہ اس کو دیکھا وہ اکرم تو متخالفین بن گئے. آگے جا رہا دارا بانی واکرم تو الزیدین داربونی واکرم تو الزیدین. جی یاد ہو گئے جی میں نے بصریوں کا وہ مذہب کہ جب عمل دے پہلے کو اور دوسرے کو پہلے کو دیکھے فاعل چاہ رہا ہے فاعل کی ضمیر دینی 6 مثالیں پڑھ دی 3 متوافق ہیں 3 متخالف. آگے جا رہا ہوں بصری کہتے ہیں بھائی جان پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو فاعل کی ضمیر دینی دون الحذف جب پہلا فاعل کا تقاضا کرے عمل دوسرے کو دیا ہوا ہے تو پہلے میں فاعل کو حذف نہیں کرنا فاعل کی ضمیر دینی ہے جیسے ہم نے 6 مثالوں میں دی ہے حذف نہیں کرنا ضمیر دینی ہے حذف ہے. اب یہ جو آخری قاعدہ پڑا کہ جب دوسرے کو عمل دیا پہلا فاعل چاہ رہا ہے فاعل کی ضمیر دینی فاعل کو حذف ہے یہ جو آخری لفظ ہے فاعل کو حذف نہیں کرنا یہ کسائی امام کے خلاف وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جب دوسرے کو عمل دیں گے پہلا فاعل چاہے اس کے فاعل کو حذف کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں انہیں نصیب یوں پڑے گا سننا دارا بنی وکرمنی زید دارا بنی وکرمنی زیدان
बड़ी वक्रमणीय सही जैसे तो पहले बड़ी वक्रम की सही तक बड़ी वक्रम के सही बड़ी वक्रम के सही तो पहले कौन कहता किसाई, लेकिन दूसरी को तो नहीं अगर नहीं करना वो कहते अगर करेंगे, क्यों कहते तो करेंगे, आधा जिक्र करेंगे तकरार आएगा, जमीन जमीन मार कबला जिक्र आए, जिक्र करेंगे तकरार जमीन जमीन मार, तो हमने कहा जिक्र तो हम भी नहीं करेंगे, जमीन देंगे राह तेरा ये तरार इजमार कबला जिक्र, तो एक कायदा है उम्दा में इजमार कबला जिक्र जाए, मतलब इसका ये है कि जमीर मरफू हो मर्जी उसका पावे मरफू हो पावे मनसूब हो, ये जायज है। बाद में जमीर मरफू पहले, जमीर मरफू और उसका मर्जी बाद में, पावे हो मरफू मर्जी मर्जी मरफू हो पावे मनसूब हो, जमीर मरफू पहले तो जमीर गैर मरफू मरफू पहले आ गई, मर्जी बाद में आ गई, ये जायज है। इसको कहते हैं मार कबल उम्दा। तो आज को समझ नहीं आई तो नहीं आई, अब सेट करने लगे जितना पढ़ा है मैंने, एक लाइन पढ़ाई हो कितने मिनट लगे? हाँ ये काफिया है ना, काफी। अगर तू अमल दे दूसरे को, अगर तू अमल दे दूसरे को, अब यहां तो नहीं जाता ना, फिर देख पहले को, अगर तू अमल दे दूसरे तो देख पहले, अगर पहला फाइल का तकाजा करे फाइल की जमीर दे, और जमीर होने भी देनी जैसे जिसमें झगड़ा हुआ, फिर अगर तू अमल दे दूसरे को तो तू फाइल की जमीर देगा अव्वल में जाहिर की मुआफकत पर, जमीर ऐसी देनी जो जाहिर की मुआफकत पर बता दें जमीर दोनों हजवी क्या कहा, अगर फाइल की जमीर देगा अमल में जाहिर की मुआफकत पर हजरत के अलावा वो फाइल की जमीर पहले को देनी है, वो तो फाइल को हजफ नहीं करना, ये आखिरी बात कि हजफ नहीं करना, जमीर देनी है पूरा है, जमीर देनी है हजफ है। इस कायदे में इख्तलाफ किया, इख्तलाफ करना कसाई ने किसने किया, इबारत मुकद्दर है, या यूं कह लो खालफ हाज़ल कौल खिलाफन, ये कौल इख्तलाफ करते इख्तलाफ करना, बस ये इख्तलाफ करते। ये मिल किसाई की दो तरकीबें, एक है कि इसको खबर बनाओ हुआ मुब्ता निकालो, दूसरा है कि इसको सिफत बनाओ इसकी, हम सिफत बना के तर्जुमा करते हैं। ये कौल इख्तलाफ करता है इख्तलाफ करना, ऐसे इख्तलाफ जो किसाई के लिए, ऐसा इख्तलाफ भाई मैंने पढ़ा दिया कि जा रहा हूँ वजाज़ खिलाफन लिल फर्रा, ये काफिया है जाज़ खिलाफ है। ये छोटा जब सुनना जरा कितना लंबा है। अब इसका क्या मतलब है, जाज़ खिलाफन लिल फर्रा, क्या इबारत है? इसका मतलब ये है, अब मैं कोई दतना पढ़ाऊं तो यूं बढ़ेगा, आप चारों किस्मों में पहले को मल देना भी जाए, दूसरे को मल देना भी जाए, आपने सुना नहीं, वहां चार बनी थी, यहाँ तीन है, तीनों में पहले को मल देना भी जाए, दूसरे को देना, लेकिन देना एक को है, किसमें जिसमें झगड़ा हो रहा है पहले का अमल करा लो, जिसमें झगड़ा हो रहा है तब जाए, दूसरे करो तब, कराना एक है। मिसाल के तौर पर ये है इसमें झगड़ा है, इसको अमल दे दो तब भी जाए, इसको दे दो, लेकिन देना एक को है, इसमें इसको दे दो, इसको जिसको दे जाए। याद है फर्रा के हाँ वो सूरत जिस सूरत में पहला फाइल का तकाजा करे, जैसे ये है। अब ये क्या चाह रहा है, इसी में मैं पढ़ता हूँ, दारा बनी अकरम तुझे क्या बड़ा, ये जो मैंने पढ़ा इसमें पहला क्या चाह रहा है, ये जो जहां जहां पहला फाइल का तकाजा कर रहा है, चाहे दूसरे फाइल का करे चाहे मफूल का करे, पहला फाइल का करे, जैसे दारा बनी अकरम दूसरा फाइल का करे, पहला क्या कर रहा है, दारा बनी अकरम तुझे दूसरे में फूल चाह रहा है, पहला क्या चाह रहा है, तो जिस जिस किस्म में पहला फाइल चाह रहा है, दूसरे को नहीं, दूसरे को देखो ना पहला क्या चाह रहा है, जहां जहां पहला फाइल चाह रहा है दूसरे को अमल देना फर्रा कहते जायज ही नहीं, फर्रा कहते दूसरे को अमल देना जहां पहला फाइल चाह रहा है। फर्रा की दलील हम कहते फर्रा साहब क्यों नहीं जायज, फर्रा में इसलिए जायज नहीं है कि अगर तुम दूसरे को अमल दो तो फर्रा कहते मैं पूछूंगा ऐसे दारा बनी का फाइल का पहले का फाइल का, फर्रा कहते अगर तुमको हजफ है तो ये जायज ही नहीं, क्योंकि फाइल जैसा भी होता है बगैर अपने किसी कायम काम के आने की, ये हुआ। और अगर कहो जमीर
تو فرا کہتے ضمیر آئی غائب مرجع بتاؤ کون؟ ہم کہیں گے یہ، وہ کہیں گے ضمیر پہلے مرجع بعد میں. فرا کہتے دو خرابیاں آئیں گی اگر آپ دوسرے کو بول دو کب جب پہلا فاعل کا تقاضا کرے. دیکھ جسے ایک خرابی لازم آئے گی، یا کہو گے جب دوسرے کو بول دو اس کا فاعل ہوگا، یا کہو گے فاعل نہیں. اگر کہو گے تب خرابی، اگر ضمیر کا مرجع بعد میں یہ دماغ یہ بھی جائے نہیں. ہم فرا کو دینے لگے جواب، ہم کہتے فرا صاحب جب ہم دوسرے کو مزدور پہلا فاعل چاہے ہم اس کے فاعل کو حذف نہیں کرتے، ضمیر دیتے. چلو حذف والی خرابی تو تیری گئی ہے کیونکہ حذف کرتے نہیں رہا، ضمیر دینے میں تیرا یہ تیرا اضمار کرنا نہیں کر، تو اس کا جواب ہمیں کسائی کو بھی دیا تھا اور تجھے بھی وہی جواب دیتے. دونوں کو ایک ہی جواب کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائے. بھائی کو سمجھ بھی ہے جی، یہ چھوٹا سا لفظ تھا جو میں نے پڑھا دیا وجادہ. اب نکالو دوسرے کو مل دینا جائے پہلے کے فائل کا تقاضا کرنے کے وقت، تو سنے گے یہ ہے جازہ کا فائل. جازہ اعمال الفعل الثانی عند اقتضاء الفعل الاول الفاعلہ. جازہ اعمال الفعل دوسرے کو مل دینا عند اقتضاء الفعل الاول الفاعلہ، پہلے کے فائل کا تقاضا کرنے کے دوسرے کو مل دینا خلاف للفرا. یہ قول اختلاف کرتا ہے، اختلاف کرنا ایسا جو اختلاف کس کے لیے فرا کرے. فائدہ آگے جا رہا ہے وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَإِلَّا أَظْهَرْتَهُ. دوسروں کا مدد مکمل اگلے سبق میں انشاءاللہ خوبیوں کا مدد. ہاں توجہ یہاں کیا ہے؟ قافیہ ہے. کہتے نا یاد ہے پھر قافیہ کا سبق بڑے پھر سمجھ آئے گا. توجہ ہے بصریوں کے مذہب میں یہ ہے جی دوسرا فعل، اس کو دیا عمل. اس کو ذرا دیکھو سارے، دیکھ رہے ہو یہ ضرب تو کیا چاہتا ہے. اب آگے جا رہا ہوں اور یہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے، یہ دونوں فعل افعال. اب میں زبانی پڑھتا ہوں. ضربت واکرمت زیدن، دوسرے کو عمل دیا، پہلے ضربت کو دیکھا، مفعول کو چاہ رہا ہے اور یہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے. یہاں دوسرے کو مطلب یہ ہے پہلے کے مفعول کو حذف کرنا واجب. جی یہ عمل دیا اکرمتو کو، یہ زیادہ اس کا مفعول ہے، یہ مفعول چاہ رہا ہے پہلا اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اس کے مفعول کو حذف کرنا واجب. جی 6 مثالیں پڑھوں گا، 3 متوافق ہیں 3 متخالف ہیں. پہلے میں مفعول کو حذف کروں گا. ضربت واکرمت زیدن، ضربت واکرمت زیدین، ضربت واکرمت زیدین. زیدین زیدین اور زیدن یہ دوسرے کا مفعول ہے، پہلے کا حذف. یہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا متوافق ہے. متخالفین پڑھنے سے پہلے، بنانے سے پہلے دیکھنا کیا کر رہے تھے. یہ عمل دیا تھا دوسرے کو، پہلے کو دیکھا تھا وہ مفعول سے آ رہا تھا تو جنہوں دیکھے انہوں نہ بدل، جنہوں عمل دیا بدل دے. ضربت واکرمنی زیدون، ضربت واکرمنی اکرمنی زیدان، ضربت واکرمنی زیدون. آپ نے سنا ہی. آگے جا رہا ہوں. عمل دیا دوسرے کو، پہلے کو دیکھا، مفعول چاہ رہا ہے، دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں. اب پہلے کے مفعول کو حذف نہیں کرنا، ذکر کرنا ہے ذکر. اچھا یہ بتاؤ یہ دوسری اس کے مفعول کو ذکر کرتے ہیں، اس کے مفعول کو ذکر نا کیوں کرتے؟ اگر ذکر کریں گے تکرار، اگر ضمیر بالادمار کرنے نہیں کرتے فضلہ میں کہ ضربتہ کدھر لوٹے گی ادھر، یہ فضلہ میں اضمار کریں جو کہ نہیں سنے کہ نہیں سنیا. اب میں کہاں پہنچا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ عمل جو دوسرے کو پہلے مفعول کو چاہ رہا دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے. اب پہلے کے مفعول کو ظاہر کرنا ہے. جی مثال پڑھنے لگا، مثال توجہ ہے وہ بولو سنو جی سنو. حاسبانی میرے رکھو میرے حال ہے. حاسبانی کیا بڑا منتالکان، کیا بڑا وحسیبت زیدان منتالکان. وہ منتالکان میں لانا ہے. تو ٹائم تھوڑا یہ دیکھو جی اس میں جھگڑا ہوا، اس دوسرے کو مل دے دیا. اب یہ ہے حاسبانی، یہ کیا ہے سمجھے اس کا فائل اس کے اندر ضمیر ہے. یہ آپ کو پہلے کہنا پڑے گا کہ اس کا فائل اس کے اندر، بولے اس کا فائل اس کے اندر. جب فائل آگے آپ کیا چاہتا ہے؟ ایک ہے یہ اور ایک ہے یہ. اب اس کو حذف کرنا جائز نہیں. کیوں؟
افعال قلوب کے دو مفعول میں سے ایک حذف نہیں ہوتا. اچھا اگر حذف کر کے ضمیر دو گے تو زمین لوٹے گی ادھر اضمار کا بھی لازم آئے گا اور وہ بھی جائز نہیں ہے. جب ضمیر دینا ادھر جائز نہیں کیونکہ اضمار آنا ہے, حذف کرنا بھی جائز نہیں, تو پھر ادھر کی کرنا جائز. بھائی کو سمجھ نہیں آئی جی. جتنا کچھ میں نے پڑھایا وہ میں نے 6 مثالیں بھی پڑھی, میں نے یہ مثال بھی پڑھی, ایسے میں نے ایک لائن میں پڑھایا ہے, چھوٹی سی لائن میں دیکھا حذف المفعولا آندر تو مفعول کو حذف کرے گا تو مفعول کو اگر مفعول سے بے نیازی ہو مطلب ہے دونوں فعل فاعل میں سے نو سمجھ نہیں آئی. اور تو مفعول کو حذف کرے گا اگر مفعول سے بے نیازی ہو یہ مطلب ہے دونوں فعل فاعل میں سے تو مفعول کدھر رہتا ہے پہلے گا کہ کدو کرنے کی دوسرے نے عمل دیا کہ کدو کرنے کی پہلے مفعول کو دکھایا کر رہا تو کدو کرنے کی دونوں فعل فاعل میں سے نہ تو مفعول کو حذف کرے گا جب تو عمل دیا پہلے کو دوسرے کو, پہلا مفعول کو چاہ رہا ہے تو مفعول کو حذف کرے اگر اس مفعول سے بے نیازی مطلب اگر وہ دونوں فعل فاعل میں سے مگر نہ مطلب ہے اگر دونوں فعل فاعل میں سے تو پہلے کے مفعول کو ظاہر کرے گا. جیسے میری مثال الحمدللہ